بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقررہ وزن اور مقررہ مدت تک کے لیے 20 سالم ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن شداد بن الاحد اور ابو بردہ میں 20 سالم کے متعلق باہم اختلاف ہوا تو ان حضرات نے مجھے ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں گہو، جو، منقطی اور کھجور کی بھی سالم کرتے تھے۔ پھر میں نے ابن ابزی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ عبداللہ بن شداد بن الاحد اور ابو بردہ میں 20 سالم کے متعلق باہم اختلاف ہوا تو ان حضرات نے مجھے ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانوں میں گہو، جو، منقی اور کھجور کی بھی سالم کرتے تھے۔ پھر میں نے ابن ابزی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ مجھے عبداللہ بن شداد اور ابو بردہ نے عبداللہ بن ابی عوف رضی اللہ عنہما کے جہاں بھیجا اور ہدایت کی کہ ان سے پوچھو کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب آپ کے زمانے میں گہو کو بھی سالم کرتے تھے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم شام کے انبتہ ایک کاشتکار قوم کے ساتھ گہو، جوار، زیتون کی مقررہ وزن اور مقررہ مدت کے لیے سودا کیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کیا صرف اسی شخص سے آپ لوگ یہ بھی کیا کرتے تھے جس کے پاس اصل مال موجود ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کے متعلق پوچھتے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد ان دونوں حضرات نے مجھے عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب آپ کے عہد مبارک میں بھی سالم کیا کرتے تھے، اور ہم یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ ان کی کھیتی بھی ہے یا نہیں۔ ہم سے اسحاق بن شاہین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے، ان سے محمد بن ابی مجاہد نے بھی یہی حدیث۔ اس روایت میں یہ بیان کیا کہ ہم ان سے گہو اور جو میں بھی سالم کیا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن ولید نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے شیبانی نے بیان کیا، اس میں انہوں نے زیتون کا بھی نام لیا ہے۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، ان سے جرح نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے، اور اس میں بیان کیا گیا کہ گہو، جو اور منقی میں بھی سالم کیا کرتے تھے۔ مجھے عبداللہ بن شداد اور ابو بردہ نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہما کے جہاں بھیجا اور ہدایت کی کہ ان سے پوچھو کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب آپ کے زمانے میں گہو کی بھی سالم کرتے تھے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم شام کے انباتہ ایک کاشتکار قوم کے ساتھ گہو، جوار، زیتون کی مقررہ وزن اور مقررہ مدت کے لیے سودا کیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کیا صرف اسی شخص سے آپ لوگ یہ بھی کیا کرتے تھے جس کے پاس اصل مال موجود ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کے متعلق پوچھتے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد ان دونوں حضرات نے مجھے عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب آپ کے عہد مبارک میں بھی سالم کیا کرتے تھے،
اور ہم یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ ان کی کھیتی بھی ہے یا نہیں۔ ہم سے اسحاق بن شاہین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے، ان سے محمد بن ابی مجاہد نے یہی حدیث۔ اس روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ ہم ان سے گہوں اور جو میں بھی سالم کیا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن ولید نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے شیبانی نے بیان کیا۔ اس میں انہوں نے زیتون کا بھی نام لیا ہے۔ ہم سے قتابہ نے بیان کیا، ان سے جرا نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے، اور اس میں بیان کیا گیا کہ گہوں، جو اور منکی میں بھی سالم کیا کرتے تھے۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کھجور کے درخت میں بھی سالم کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ درخت پر پھل کو بیچنے سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کے لیے منع فرمایا تھا جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے یا اس کا وزن نہ کیا جا سکے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا چیز وزن کی جائے گی؟ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قریب ہی بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ اندازہ کرنے کے قابل ہو جائے۔ اور معاذ نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، کہ ابو البختری نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ پھر یہی حدیث بیان کی۔ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کھجور میں جب کہ وہ درخت پر لگی ہوئی ہو 20 سالم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب تک وہ کسی قابل نہ ہو جائے اس کی 20 سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح چاندی کو ہدار نقد کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا۔ پھر میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کھجور کی درخت پر 20 سالم کے متعلق پوچھا تو آپ نے بھی یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کھجور کی بیج سے منع فرمایا تھا جب تک وہ کھائی نہ جا سکے، جہاں یہ فرمایا کہ جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ اسے کوئی کھا سکے، اور جب تک وہ توڑنے کے قابل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی جن امین صلی اللہ علیہ وسلم۔